الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم. اللہ کا بڑا شکر اور اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم سبوں کو ایک اہم فریضہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اللہ پاک نے ہم سبوں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پاک گھر مسجد کے اندر جمع فرمایا ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ادا کی جانے والی نماز کو قبول فرمائے. مزید اللہ تعالیٰ کا ہم سبوں پر یہ احسان ہوا کہ اس نے ہم سبوں کو تھوڑی دیر دین کی بات سننے اور سنانے کی بھی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ حق بات بولنے اور اس پر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے سورۃ المؤمنون کی شروع کی چند آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. یہ 18ویں پارے کی بالکل ابتدائی آیتیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر بتلایا کہ مومنین کی صفات کیا ہیں، مومن کیا کام کرتے ہیں اور کس کام سے وہ بچتے ہیں، اور فرمایا کہ جو مومن ان کاموں کو کرے گا اور بچنے والے کاموں سے بچے گا وہ مومن فلاح یافتہ ہے، کامیاب ہے، اور اسی صفات سے متصف مومنین کے لیے جنت ہے. اور ایسی ہی صفات یافتہ مومن جنت کا وارث ہے، اور وہ بھی جنت ایسی جنت جو جنت الفردوس ہے. یعنی اس آیت کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر مومن فلاح چاہتا ہے تو اس کو ان صفات کو اپنی زندگی کے اندر اپنانا پڑے گا. وہ صفتیں جو اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی گئی اس کو اپنی زندگی کے اندر ڈھالنا پڑے گا، تب جا کر کے وہ انسان ایک فلاح یافتہ مومن کہلائے گا اور یہ مومن جنت کا وارث ہوگا. اب فلاح کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی مومنین کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا قد افلح المؤمنون. وہ مومن کامیاب ہوا، وہ مومن فلاح پا گیا. اب فلاح کیا ہے؟ یاد رکھیے فلاح ایک عربی لفظ ہے اور مجبوراً اس کا ہم ترجمہ اردو کے اندر کامیابی سے کر دیتے ہیں، ورنہ فلاح کا جو مفہوم ہے اور اس کا جو ترجمہ ہے
اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ فلاح کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی خوشحالی، یعنی فلاح کہیں گے اس شخص کو جو دنیا کے اندر بھی خوشحال ہے اور آخرت کے اندر بھی خوشحال ہوگا، ایسا شخص فلاح یافتہ کہلاتا ہے۔ اور ایسے ہی مومنین کے فلاح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا، اور اسی کا ترجمہ ہم اردو کے اندر کامیابی سے کر دیتے ہیں۔ ایک وہ کامیابی کا معیار جس کو ہم اور آپ طے کر چکے، جس کے پاس خوب دولت ہو، جس کے پاس اچھا بڑا مکان ہو، جس کے پاس خوب بیلنس ہو، دنیا کی ہر طرح کی ساز و سامان سے لیس وہ شخص ہو، ہم اور آپ اس کو اپنی زبان میں کہہ دیتے بڑا کامیاب شخص ہے، بڑی اونچی تجارت ہو، بڑی لمبی تجارت ہو، ایسے شخص کو میرے محترم بزرگ اور دوستوں ہم اور آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بڑا کامیاب شخص ہے۔ یہ ہمارا معیار ہے کسی شخص کی کامیابی کے بارے میں اس کو طے کرنے کا۔ لیکن فلاح اور کامیابی کا ایک معیار اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کے لیے طے کیا اور فرمایا وہ مومن فلاح یافتہ ہے، وہ مومن کامیاب ہے، یعنی دنیا کے اندر بھی وہ کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گیا جس کے اندر پہلی صفت الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پہلی صفت مومن کے کامیابی کی الذین هم، جو لوگ نماز کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں۔ مومن کی کامیابی کی پہلی شرط وہ نمازی ہے، اور نماز بھی ایسا پڑھتا ہے کہ اس کے اندر خاشعین کی صفت موجود ہے۔ ابھی تشریح میں ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ نماز کے اندر خشوع کی صفت کا کیا مطلب۔ سرسری طور پر آپ یہاں پر ابھی یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومن کی کیا کیا صفات بیان فرمائی۔ پہلی صفت نماز پڑھتا ہے اور اس نماز کے اندر خشوع اختیار کرتا ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پہلی صفت۔ کامیاب مومن کی دوسری صفت والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب مومن کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ لغو اور فضول اور بیہودہ کاموں سے بچتے ہیں۔ لغو انشاءاللہ اس کی بھی تشریح آپ حضرات کے سامنے کی جائے گی۔ کامیاب مومن کی پہلی صفت نماز پڑھتے ہیں اور اپنی نماز کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں۔ کامیاب مومن کی دوسری صفت جو لغو بیہودہ اور فضول کاموں سے بچتے ہیں۔ کامیاب مومن کی تیسری صفت والذین هم للزکاة فاعلون، تیسری صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی بھی تشریح آپ کے سامنے آئے گی۔ اور کامیاب مومن کی چوتھی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومن کی کیا کیا صفاتیں بیان فرمائی۔ اب بتائیے کہ وہ معیار جس کو ہم نے طے کیا، کیا وہ ہمارا معیار صحیح ہے، یا کامیابی کا وہ معیار جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے بیان فرمایا، کیا یہ صحیح ہے؟ سوچنے کا موقع۔ تیسری صفت وہ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، فرمایا کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں جائز قرار دیا اپنی بیوی کے پاس، وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ والذین هم لفروجہم
يحافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. کہا جو شخص جائز راستے کے علاوہ کسی اور راستے کو اپنے شرمگاہ کے لیے استعمال کرے گا وہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومن کی چوتھی صفت جو ہے ارشاد فرمایا والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون. وہ لوگ ہیں جو اپنی امانت اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، امانت کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں. اور آگے پانچویں صفت وہی نماز کی آخر میں پھر آ گئی والذین هم علی صلاتهم یحافظون. اور نماز کی پابندی کرتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولئک هم الوارثون. وہ مومن جس کے اندر یہ صفات ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اس کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں، اور جو بیہودہ اور فضول کاموں سے بچتے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو امانت اور وعدوں کو مکمل طور پر ادا کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون. جو مومن ان صفات کے ساتھ متصف ہوگا، جس مومن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا اولئک هم الوارثون. یہی لوگ وارث ہیں. اب وارث ہم اور آپ جانتے ہیں، ہم اور آپ کس کے وارث ہیں؟ اپنے ماں باپ کے. ہمارے باپ نے زمین جائیداد اگر چھوڑی تو ہم اس کی اولاد اس کا وارث بنتی ہے. بنا کمائے پہ وہ ساری زمین جائیداد دولت، باپ کے ساری زمین جائیداد دولت کا جو ہے وہ مالک بن جاتا ہے باپ کے مرنے کے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا وارث ہے. نہ کمانا پڑا نہ کچھ کرنا پڑا، باپ کے مرتے ہی باپ کی ساری دولت میں اس کی اولاد کا آٹومیٹک طریقے پر جو ہے شرعی اعتبار سے بھی اور قانونی اعتبار سے بھی اس کا حق حاصل ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی اولاد ہے. ہاں وہ بیٹا کی شکل میں ہو یا بیٹی کی شکل میں ہو، ہاں یعنی اس کا اولاد ہونے کی بنیاد پر وہ باپ کا وہ جو ہے وارث بن گیا، اور باپ کے مرتے ہی اس کی ساری اولاد کا حق اس اولاد کو جو ہے باپ کے مرتے ہی جو ہے اس کی ساری جائیداد کا حق جو ہے اس اولاد کو ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو مومن ان صفات کا حامل ہوگا اور جو مومن ان صفات کے ساتھ متصف ہو کر اپنی زندگی گزارے گا اولئک هم الوارثون. یہی وارث ہیں. کس چیز کے وارث؟ کس چیز کے وارث؟ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس الذین هم فیها خالدون. وہ کس چیز کے وارث ہیں؟ جنت الفردوس کے وارث ہیں. وہ کس کے وارث ہیں؟ جنت الفردوس کے وارث ہیں. اب اندازہ لگائیں ہم اور آپ کہ ہم میں کا کون ایسا شخص ہے جو جنت الفردوس میں جانے کی تمنا نہ رکھتا ہو. ہم میں کا کون ایسا شخص ہے جو جنت الفردوس میں جانے کی خواہش نہ رکھتا ہو. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اے مومنو ان صفات کو اپنی زندگی کے اندر اپنا لو، تم جنت الفردوس کے وارث ہو. تم کو جنت الفردوس میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. ایسی جنت الفردوس الذین هم فیها خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے پھر کبھی بھی نکالے نہیں جائیں گے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آئیے ہم اور آپ عہد کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر، اس پاک مسجد میں بیٹھ کر ہم اور آپ اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم ہماری کامیابی کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائی ہے، ہم انشاءاللہ تعالی اپنی زندگی کے اندر ان تمام صفات کو داخل فرمائیں گے. بولے انشاءاللہ تعالی. پہلی صفت آئیے تھوڑی تفصیل سمجھتے ہیں. قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گیا وہ مومن، کامیاب ہو گیا وہ مومن، وہ ایمان والا. اب مومن کی بھی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مومن کسے بولتے ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہو. کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہر مومن کامیاب ہو گیا. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پہلی صفت جو اپنی نماز کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں. آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان اور مومن کی اس کامیاب صفتوں میں
مومن کی کامیابی کی جتنی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ان تمام صفات میں سب سے اہم اور اعلیٰ اور افضل صفت نماز ہے۔ ہم اپنے دل میں اس بات کو بیٹھا لیں، یقین کے ساتھ دل میں اپنے اس بات کو اتار لیں کہ اللہ نے اس مومن کی کامیابی کا اعلان کر دیا جو نماز پڑھتے ہیں۔ تمام صفاتوں میں سب سے اہم صفت نماز ہے، لہذا اپنی زندگی کے اندر کامیابی چاہتے ہیں اور فلاح کا مفہوم ہم نے آپ کو بتایا کہ فلاح سے مراد دنیا کے اندر بھی خوشحالی ہے اور آخرت کے اندر بھی خوشحالی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی خوشحال رہیں، دنیا کے اندر بھی کامیاب رہیں، دنیا کے اندر بھی آپ کامیاب رہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو آپ کو اپنی زندگی کے اندر نماز کو داخل کرنا پڑے گا۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان کی زندگی میں نماز داخل نہ ہو، انسان نماز کا پابند نہ ہو، انسان اپنے زندگی کے اندر نماز کی پابندی نہ کر رہا ہو اور پھر وہ اپنی کامیابی کے دعویٰ کر لے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ انسان ہونے کے ناطے اس کی کامیابی کا اعلان کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے خام خیالی میں تو اپنی کامیابی کا دعویٰ کر سکتے ہیں، لیکن نماز اگر ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہماری کامیابی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ہم کامیاب نہ تو دنیا کے اعتبار سے ہیں اور ہم کامیاب نہ تو آخرت کے اعتبار سے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون۔ یاد رکھیں، مومن کا لفظ لایا، آپ یہاں سے چھاڑ دیجئے کافر کا تذکرہ، آپ یہاں سے چھاڑ دیجئے یہودی کا تذکرہ، آپ یہاں سے چھاڑ دیجئے کوئی عیسائی کا تذکرہ، مجوسی کا تذکرہ۔ امت محمدیہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مومن کہلاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی کامیابی کے لیے نماز شرط رکھی ہے۔ ہم اور آپ اس حوالے میں ذہن میں نہ لائے کہ ارے کافر جو ہے وہ مومن نہیں ہے، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، وہ بھی اتنا کامیاب ہے۔ وہ عیسائی، وہ یہودی اور وہ مجوسی، وہ پارسی، یعنی مومن کے علاوہ جتنے بھی افراد ہیں ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے۔ میرے محترم اور دوستوں، ہم اپنے غلط خیال کی وجہ سے، کم عقل ہونے کی وجہ سے ہم اس شخص کو کامیاب، اس کافر کو کامیاب کر رہے ہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے اللہ تعالیٰ، ہمارا خالق و مالک اور خالق کے کائنات نے اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا جو اعلان کیا اور کامیابی کا جو معیار بتلایا، وہ بتلایا کہ وہ مومن جو نماز کی پابندی کرتا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے۔ اس لیے کہ یہ دنیا کس کے لیے بنائی گئی؟ یہ دنیا کس لیے بنائی گئی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں؟ اس دنیا کے اندر جو حالات آتے ہیں، اس دنیا کے اندر جو نظام کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر سورج، چاند اور موسم اور حالات اور بادشاہ، یہ ساری چیزوں کی تبدیلیاں آتی ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، صرف اور صرف ایک مومن کی بنیاد پر آتی ہے، ایک مومن کے اعمال کی بنیاد پر آتی ہے۔ یہ دنیا ایک مومن کے لیے بنائی گئی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہ کر ہم اس آخرت کی تیاری کریں، اس آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک مومن اور ایک ایمان والے کے لیے بنایا، اور ہم نے وہ بات وہ حدیث سنی کہ اگر اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر اگر ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کائنات کو فنا کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اب بتائیں، اس کائنات کا وجود کس بنیاد پر ہے؟ ہماری بنیاد پر ہے، ہم ایمان والوں کی بنیاد پر ہے۔ جب تک اس کائنات کے اندر اللہ اللہ کہنے والا ایک شخص بھی باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو چلاتے رہیں گے۔ لیکن اگر اس دنیا کے اندر ایک بھی شخص اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو ختم کر دیں گے۔ اس لیے ہم اپنی بات کریں، ہم اپنی کامیابی کا راز تلاش کریں، ہم اپنی کامیابی کا معیار تلاش کریں، اور ہماری کامیابی کا معیار اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صاف صاف بیان کر دے تو پھر ہم اور آپ کو کوئی راہ نہیں نکلتی ہے، ہم اور آپ کو کوئی راہ نہیں نکلتی ہے کہ ہم کامیابی کا معیار خود سے طے کر لیں گے۔ اللہ نے طے کر دیا ہمارے لیے کامیابی کا معیار، پھر ہم اور آپ کس کھیل میں ہوئی ہیں کہ ہم اور آپ اپنی کامیابی کے لیے اپنا معیار ہم طے کرنے لگے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قد افلح المؤمنون، اللہ نے فرمایا کہ مومن کامیاب ہو گیا، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، خشوع کیا ہے؟ دو لفظ آتا ہے ایک ساتھ، ایک لفظ آتا ہے خشوع، ایک لفظ آتا ہے خضوع۔ بولتے ہیں نماز خشوع و خضوع سے پڑھنی چاہیے۔
کیا بولتے ہیں؟ نماز کو پڑھنی چاہیے پابندی کے ساتھ، لیکن اس کے اندر دو صفت ضرور ہونی چاہیے نماز پڑھنے کے اندر میں. پہلی صفت خشوع ہو اور دوسری صفت خضوع ہو. خشوع کیا ہے؟ شین ہے اس کے اندر، اور دوسرا لفظ جو خضوع ہے اس کے اندر ذات ہے. خشوع کا مطلب جب انسان اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی کا ارادہ کرے تو اپنے اعضاء میں سے ہر عضو کو سر سے لے کر پاؤں تک ہمارے جسم کے اندر جتنے اعضاء ہیں ان تمام اعضاء کو ادب کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ کر کے کھڑے ہونے کا نام خشوع کہلاتا ہے. ایک عضو، ہمارے جسم کا ایک عضو اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے کھڑا ہونا کہ ہم ادب کے ساتھ اس مالک کائنات اور خالق کائنات کے سامنے کھڑے ہیں جو ہماری زندگی کا مالک ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے، جو اس دنیا کا مالک ہے، جو مالک یوم الدین ہے، جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، جس کی ہم بندگی کرتے ہیں اور اپنی تمام ضروریات میں ہم جس سے مدد طلب کرتے ہیں. ایسی اعلیٰ اور اولا ذات کے سامنے ہم نماز کے لیے اور ہم اس کی بندگی کے لیے کھڑے ہیں. ایسا ادب کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہونے کا نام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ کیا کہلاتا ہے؟ خشوع کہلاتا ہے. ہمارے جسم کا ہر عضو اللہ کے سامنے اس طور پر ہو کہ ہم باادب کھڑے ہوئے ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم نماز میں نیت تو باندھ لیا، کبھی ایسے کر رہے ہیں سب کھلا رہے ہیں، کبھی ایسے کر رہے ہیں، کبھی کپڑا کھا رہے ہیں، کبھی جو ہے ایسے کر رہے ہیں، یعنی ایسی حرکات کر رہے ہیں کہ دل کے اعضاء و جوارح ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ ہم مالک کائنات اور خالق کائنات ایاک نعبد و ایاک نستعین کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی بندگی کر رہے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کانپنا چاہیے. ہمارے بزرگان دین اور صحابہ کرام جب نماز کے اندر کھڑے ہوتے تھے تو ان کے جسم پر کپکپی طاری ہو جاتی تھی، ان کے جسم پر کپکپی طاری ہو جاتی تھی. صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار تیر لگ گئی اور پاؤں میں تیر لگ کر کے اس پار سے اس پار ہو گیا. لوگ ڈاکٹر آئے اور اس کو نکالنے کی بہت کوشش کی لیکن نہیں نکال سکے. اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ نہیں نکال سکے. فرمایا کہ بس اب کچھ نہیں، چھوڑ دو، جب علی نماز کے اندر مشغول ہو جائے گا تو یہ تیر نکال لینا. میرے محترم بزرگوں دوستوں نماز کے اندر جب مشغول ہوئے تو وہ تیر نکالا گیا. آپ اندازہ لگائیں کہ نماز کے اندر کیسی مشغولیت ہوگی کہ وہ تیر کو نکال بھی دیا گیا اور ان کو احساس تک نہیں ہوا. ہمارے بزرگان دین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ان کا یہ تصور ہوتا تھا کہ ہمارے سامنے جنت ہے اور ہمارے سروں پہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے دائیں جنت ہے اور ہمارے بائیں جہنم ہے اور ہمارے سامنے فرشتہ کھڑا ہے. اس تصور کے ساتھ کہ یہ نماز اب ہماری آخری نماز ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس نماز کو دیکھ کر کے اور جو ہے فرشتوں کو حکم کریں گے کہ اب اس شخص کی روح قبض کر لو، اور پھر اللہ تعالیٰ ہماری اس نماز کو دیکھ کر کے یہ فیصلہ فرمائیں گے کہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کیا جائے یا جہنم کا فیصلہ کیا جائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمارے بزرگان دین اس تصور کے ساتھ نماز کے اندر کھڑے ہوتے تھے. ہم اور آپ کا کیا عالم ہے نماز کے اندر کھڑے ہونے کا؟ ہم جہاں ہم ظاہری اعضاء کو بھی اس طریقے سے حرکت دے رہے ہوتے ہیں جیسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں ایک بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے نہیں کھڑے ہوئے ہیں بلکہ یوں ہی ایک رواج اور ایک رسم و رواج کو پوری کرنے کے لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم اور آپ کھڑے ہوئے ہیں. اندازہ لگا نماز پڑھنا ہے لیکن نماز کے اندر خشوع اختیار کرنا ہے. اور جب ہم ظاہری اعضاء کو باادب اللہ کے سامنے بنا کر کے کھڑے ہوں گے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں تو ایٹومیٹکلی پر اس کے نتیجے میں ہمیں خضوع بھی حاصل ہوگا. اور خضوع کیا ہے؟ دل کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کرنا. دل کو بھی ہم ظاہری اعضاء سے تو سامنے کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے میں لیکن ہمارا دل کہیں اور چل رہا ہوتا ہے. ہمارا دل تجارت کے حساب و کتاب میں لگا ہوا ہوتا ہے، ہمارا دل بیوی بال بچوں میں لگا ہوا ہوتا ہے، ہمارا دل اس کام میں لگا ہوا ہوتا ہے کہ فوراً یہاں سے نماز پڑھ کر کے نکلے تو دیکھیں کوئی ارجنٹ کام ہے تو اس کام میں لگا ہوا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہماری نماز کامیابی کا ذریعہ بے شک ہے لیکن اس کے اندر جب تک یہ دو صفات نہیں پائی جائیں گی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ نماز ہماری کامیابی کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہے. ہمارے ظاہری اعضاء بھی اللہ کی طرف جھکے ہوئے ہو اور ہمارا قلب اور ہمارا دل اور ہمارا باطن بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو اور ہم پورے
انہماک کے ساتھ، دل اور جسم کے پورے انہماک کے ساتھ اللہ کی عبادت میں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمارا آپ مشغول ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ایسی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گیا جس نے نماز پڑھی اور نماز کے اندر خشوع اور خضوع کی صفت کے ساتھ نماز پڑھی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم اور آپ سوچیں اور اندازہ لگائیں کہ ایسی نماز اگر ہم اور آپ پڑھیں تو کیا ہمارے مسائل آسان نہیں ہو سکتے ہیں؟ کیا ہماری ضروریات مکمل نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا ہم دنیا کے اندر فلاح نہیں پا سکتے ہیں؟ کیا ہم آخرت کے اندر بھی فلاح نہیں پا سکتے ہیں؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں صحابہ کرام تعداد میں کم تھے، ہتھیار میں کم تھے اور ساز و سامان میں کم تھے، لیکن نماز اس صفت کے ساتھ متصف ہوتی تھی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جنگ کے میدان میں اترتے تو 313 صحابہ کرام 1000 کافر پر غالب آ جاتے تھے، اور بعض جگہوں پر آیا کہ 3000 فوج 1,00,000 فوج پر بھی غالب آئی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس کے اندر ان کو جو ہے اپنے جسم کی قوت پر بھروسہ نہیں تھا، اپنے ہتھیار پر بھروسہ نہیں تھا، اپنی تعداد پر بھروسہ نہیں تھا، بلکہ نماز کے اندر مشغول ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی کامیابی مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تو نے قرآن مجید کے اندر نازل فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہوا وہ مومن جو نماز پڑھتا ہے اور نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں صحابہ کرام اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار فرماتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کے اندر بھی نصرت اور مدد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان کو خطاب دے دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آج بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں قرآن مجید کی یہ تاثیر موجود ہے، قرآن مجید کا یہ اعلان آج بھی موجود ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو یہ بات بتائی گئی کہ کامیاب ہو گیا وہ مومن، وہ شخص، وہ مومن جو نماز پڑھتا ہے، آج بھی ہم اس بات کے ساتھ متصف ہو کر کے نماز کی پابندی کریں گے اور اللہ کی جب بندگی کے لیے کھڑے ہو تو پورے ایمان کے ساتھ اپنے جسم کے ساتھ بھی اور اپنے قلب کے ساتھ بھی اللہ کی بارگاہ میں اگر کھڑے ہو اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے نماز ادا کرے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایسی نماز پڑھتا ہے وہ نماز ایک اچھی شکل میں ملبوس ہو کر دعا دیتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے کہ اے شخص تو جو ہے اللہ تیری حفاظت کرے، اللہ تجھے کامیاب کرے، تیری حفاظت کرے، جس طریقے سے آج تو نے میری حفاظت کی، جس طریقے سے تم نے نماز کے ہر ادب کی اور ہر رکن کی صحیح طریقے سے ادائیگی کر کے تم نے نماز کی حفاظت کی، اے وہ شخص جس نے مجھے میری حفاظت کی، نماز کی دعا دیتی ہے نمازی کو کہ آج تو نے میری حفاظت کی، اللہ تعالیٰ تجھے دنیا کے اندر بھی حفاظت سے رکھے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تجھے حفاظت سے رکھے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم نے ایسی نماز نہیں پڑھی، ایک جو ہے ڈیوٹی پورا کرنے کے لیے ایک رسمن نماز پڑھ لی، جسم یہاں ہے دل کہاں ہے، دل یہاں ہے جسم کہیں ہے، اور خشوع اور خضوع والی صفت کے ساتھ ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ یہی نماز ایک کالے کپڑے میں اور ایک بدبودار کپڑے میں لپیٹ دی جاتی ہے اور یہ نماز اس نمازی کے لیے بددعا دیتے ہوئے جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی برباد کر دے، جس طریقے سے تو نے آج مجھے ضائع کر دیا، اچھے طریقے سے جو ہے صحیح طریقے سے نماز نہ ادا کر کے، نماز کے ارکان اور اس کے آداب اور اس کے مستحبات کی رعایت نہ کر کے جس طریقے سے آج تو نے مجھے ضائع کر دیا، اللہ تعالیٰ تجھے اسی طریقے سے دنیا کے اندر بھی ضائع کر دے اور آخرت کے اندر بھی ضائع کر دے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اگر نماز ہمارے لیے دعا کر دے اور دعا دیتی ہوئی اللہ کے پاس چلی جائے، بتائیے ہمارا آپ کی کامیابی کے لیے کوئی روک سکتا ہے؟ اور اگر نماز ہمارے لیے دعا کرتے ہوئے اللہ کے بارگاہ میں چلی جائے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمارا آپ کا کیا حال ہوگا؟ ہمارا آپ اس کا خوب اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے کامیاب مومن کی پہلی صفت یہ ہے کہ انسان مومن نماز پڑھتا ہو اور نماز کے اندر دو صفت خشوع اور خضوع اختیار کرتا ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ پہلی صفت کی یہ تفصیل ہوئی، انشاءاللہ تعالی 4 اور صفتیں ہیں، انشاءاللہ مختلف جمعات میں جو ہے آپ حضرات کے سامنے ان صفتوں کو بیان کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تو وقت پر تشریف لائیں اور سنیں اور سمجھ کر ان صفتوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آپ کو دنیا کے اندر بھی خوشحالی نصیب ہوگی اور آخرت کے اندر بھی خوشحالی نصیب ہوگی۔ آپ دنیا کے اندر بھی کامیاب کہلائیں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کہلائیں گے۔ یہ ہم اور آپ نہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان صفتوں کے ساتھ متصف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔